اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اپنے کان سے سنا، من حج، جو بندہ مومن حج کر لیتا ہے اور حج کرنے کے بعد دو کام نہیں کرتا، ایک فسق و فجور گناہ نہیں کرتا ہے اور دوسرا لوگوں کو تنگ نہیں کرتا ہے، گھٹیا حرکتوں سے دور رہتا ہے، یعنی گھٹیا حرکتوں سے، ناپسندیدہ حرکتوں سے دور رہتا ہے، گناہ سے، فسق و فجور سے، عیسیاں سے، طغیاں سے دور رہتا ہے، اور دور رہنے کے بعد پھر جب بندہ مومن واپس آ جاتا ہے، یعنی حج کر لیا اور حج میں اس نے مکمل طور پہ جو ارکان حج ہیں وہ بھی ادا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، کسی کا دل نہیں توڑا اور گناہوں سے بالکل وہ دور رہا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو جب وہ واپس آتا ہے تو ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب بندے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے، حقوق اللہ بھی اس کے ذمے نہیں ہوتے، حقوق العباد بھی اس کے ذمے نہیں ہوتے، وہ بندہ پاک و صاف ہوتا ہے، وہ بچہ جس کی ابھی ابھی پیدائش ہو جاتی ہے۔ تو ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو واپس آ کر کے تو پھر اس کا بچپن شروع ہو جاتا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اپنے گھر تو پہنچ گیا، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے، اب اس کے بعد پھر اس کی آگے اس کا کیا کام رہے گا، اگر اس کی نمازیں وقت کے اوپر ہوں، اگر اس کے روزے وقت کے اوپر ہوں، زکوٰۃ و حج مکمل طور پہ ادا کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، شریعت مطہرہ نے جو اسے طریقہ و سلیقہ بتایا ہے مکمل طور پہ اگر وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے اس کے لیے ساری زندگی کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک بندہ مومن جب عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، ان دو عمرہ کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عمرہ پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو مقبول حج ہوتا ہے، جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اس کی جزا اور اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، یعنی اس کا صلہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ اس کے بعد جنت ہے۔ لیکن حج کرنے کے بعد پرہیز کی بھی ضرورت ہے، کتنی اچھی دوا بندہ لے لے، بیمار آدمی ہو اور پھر کتنی اچھی دوا، کتنا اچھا ڈاکٹر بہترین نسخہ تجویز کر دے اور اس کے بعد دوا بھی اچھی وہ لے لے، اچھی کمپنی کی لے لے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، لیکن اگر پرہیز نہ ہو تو دوا اس کے لیے سود مند، فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بندہ حج کر کے آ گیا، اسے بچپن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا گناہوں کے اعتبار سے، لیکن اگر اس کے بعد پھر اگر اس کی زندگی ویسی ہو جیسے پہلی تھی، پھر بھی اگر اس کی زبان میں فرق نہ آئے، اس کے عمل میں فرق نہ آئے، اس کے کردار کے اندر چینجنگ نہ آئے اور پھر بالکل ویسا ہی رہو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے، بلکہ اس بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے بھی رہنا ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر و سجود بھی رہنا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص یہ بیان کرتے ہیں ایک حدیث پاک، قال فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبہ، تو ان کا آخری وقت تھا، تو آخری وقت میں ان کے پاس ایک صحابی رسول آئے دوسرے، تو اب یہ ان سے بیان کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت اسلام کا نور میرے سینے کے اندر پیدا کر دیا اور میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا، قلت تو یا رسول اللہ، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہوں، آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں۔ فبسط یدہ، جو ہی ہاتھ آگے کیا تو فقبضت یدیہ، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ آگے ہے اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالک یا عمرو، کیا ہو گیا تجھے، میں ہاتھ آگے کر رہا ہوں تو نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایمان تو لاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھنے سے پہلے، آپ کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے
اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہونے سے پہلے میں کچھ شرطیں مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ شرطیں تو مقرر کرنا چاہتا ہے، میرے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے نا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تشترے تو ماذا، جو چاہتا ہے وہ شرط مقرر کر دے، جو چاہتا ہے وہ شرط مقرر کر دے۔ انہوں نے صرف ایک ہی شرط مقرر کی، کیا؟ قالا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس ایک ہی شرط ہے، میں آپ سے بیعت بھی ہوتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ میری مغفرت ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عامر تو جانتا نہیں کہ جو شخص اسلام لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے جتنے بھی گناہ ہوں، گزشتہ کتنے گناہ ہوں، وہ قاتل ہو اللہ قتل کو معاف کر دیتا ہے، وہ کبائر کا مرتکب ہو یا صغائر کا مرتکب ہو، کیسا بھی ہو، لیکن جب اسے کلمہ شریف پڑھ لیا یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جتنی بھی عمارتیں ہوتی ہیں گناہوں کی، ان ساری عمارتوں کو اسلام لانا مسمار کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔